ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ امت کے لیے آپ دن بھر مارے مارے پھیرا کرتے تھے، کافروں کو مسلمان بنا کر اپنا امتی بناتے، پھر امت کے لیے پسینہ بہاتے، امت کے لیے اپنا خون بہاتے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، اور امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حج میں تشریف لے گئے تو کسی کے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے مانگتے رہے۔ مظلوموں کو معافی ملی، ظالموں کو معافی نہیں ملی، تو مزدلفے کی رات میں زور لگا کر ظالموں کو بھی اللہ سے معافی دلوا دی۔ انتقال ہوا آپ کا تو زبان پر امت کے لیے وصیت فرما رہے تھے آپ۔ اس وقت قبر کی زندگی میں ہے، ہر ہفتے میں ایک دن حضور پر امت کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جن امتیوں کے برے اعمال دیکھتے ہیں تو آپ ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن کبھی آپ پل صراط پر کھڑے ہوں گے، کوئی میرا امتی پل صراط سے دوزخ میں نہ گر جائے، کبھی آپ ترازو اعمال پہ کھڑے ہوں گے، میرے کسی امتی کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں، کبھی آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے کہ میرے امتی پیاسے آئیں گے کہیں پیاسے واپس نہ چلے جائیں۔ قیامت کا دن آپ امت کی فکر میں گزاریں گے اور سب نفسی نفسی کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی 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 فرمائیں گے، اور نبی پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ کھولو، اندر سے پوچھا جائے گا کون آئے ہیں؟ فلاں نبی آئے ہیں؟ نہیں، محمد علیہ السلام سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور آپ امت کی فکر میں پیچھے رہ جائیں گے، اور نبی جب وہاں دروازے پہ پہنچ جائیں گے، آپ میدان حشر میں جگہ جگہ جا رہے ہوں گے، امت کو بچوانے کی فکر میں، امت کو دوزخ سے بچوانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، تو ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ جو مسلمان کو تنگ کرتا ہے وہ حضور کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ کس کے دل کو زخمی کرتا ہے؟ حضور کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ہر امتی سے محبت کی جائے، ہر امتی کا اکرام کیا جائے۔ تو بھائی طے کریں کہ اب تک کی زندگی میں جتنی بے اکرامی کی اس پہ توبہ کریں گے، اور جس کی بے اکرامی کی ہے اس سے معافی مانگیں گے، اس سے معاف کروائیں گے، اور آئندہ کے لیے طے کریں گے کہ آج سے کسی مسلمان کو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں گے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائیں گے۔ تو بھائی ایسا ہی کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ مسلمان جب مسلمانوں کا اکرام کرتے ہیں تو اللہ امن چین سکون والے حالات دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ ایسے مسلمان ساری دنیا کے کافروں پر حاوی ہوتے ہیں۔ اب امت کی محبت کب آئے گی؟ جب ذاتی محبتیں سب ختم ہو جائیں، نہ قوم، قبیلہ، زبان، وطن، پیشہ، عہدہ، کوئی ذاتی تعلق باقی نہ رہے، سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ اور اس کے رسول سے تعلق قائم کیا جائے، پھر اپنے تعلق اور محبت کو حضور کے راستے سے چلایا جائے۔ جو حضور سے جڑ جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو بھائی اکرام مسلم کو قائم کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ تو بھائی اکرام مسلم میں یہ بھی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کی جائیں،
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائی کرتے تھے امت کے لیے، لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھنا، قرآن پڑھ کر اللہ کو سنانا اور دھیان جما کر اللہ کا ذکر کرنا اور رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرنا۔ اٹھیں گے بھائی تہجد میں؟ آج رات اٹھیں گے کہ ہر رات اٹھیں گے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اٹھیں گے کہ گھر جا کر بھی اٹھیں گے؟ گھر جا کر کون تہجد کا اہتمام کرے گا؟ اللہ اس ارادے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور بھائیو آخری گزارش یہ ہے کہ رائبن میں آنے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا فائدہ یہ ہے کہ دین کے مٹنے کا غم نصیب ہو جائے، امت کا درد اور فکر پیدا ہو جائے۔ یہ نعمتیں بہت بڑی، ہر ایک کو نہیں ملتی، اس خوش قسمت کو ملتی ہیں جو ان کا طالب صادق ہو۔ جو طالب صادق ہوگا بھائیوں وہ پابند بن کر چلے گا۔ ایک بڑی پابندی تبلیغ میں کیا ہے کہ آدمی دیر رات مسجد میں لگائے، بازار ایک منٹ کے لیے نہ جائے، کیونکہ بازار شیطان کا اڈا ہے، دشمن کا علاقہ ہے، خریداری بالکل نہ کرے۔ اور دوسری بڑی پابندی کیا ہے کہ آدمی اپنی مرضی نہ چلائے۔ تشکیل والوں کے پاس